خود چلتی رہے۔ اہمیت تسبیح وقت تفصیل کا نہیں ہے، جلدی جلدی سمجھ لیجئے۔ اہمیت تسبیح پر غور فرمائیں۔ یہ وہ بی ہے جو چکی اگر چھوڑ دے تو چکی چلتی رہے، ملائکہ ڈیوٹی پر لگ جائیں، پرانے بہشت کام پر لگ جائیں۔ کتنی اہمیت ہے شہید کی قبر کی مٹی کی۔ انہیں زیادہ غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں ہمون خاک است۔ کتنی اہمیت ہے شہید کی قبر کی مٹی کی کہ بی بی نے دانے بنائے، خشک کیے، ان کو دھاگے میں پرویا، اور اب جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی سے بنے ہوئے دانوں پر تسبیح ہونے لگی، ورد ہونے لگا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، میری طرف متوجہ رہیے، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو روایتوں میں یہ لفظ ملتا ہے عودیلا، یہ لفظ ہے عودیلا۔ پھر یہ حکم بدل گیا، یعنی پھر تسبیح کے دانے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی سے بنائے گئے، اور اس پر ہمارے سارے ائمہ علیہ السلام نے تسبیح صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس پر ہمارے ائمہ علیہ السلام نے تسبیح پڑھی۔ اب کلام کی لطافتوں پر غور کیجیے۔ پوچھا جا رہا ہے امام علیہ السلام سے، سائل سوال یہ کر رہا ہے کہ جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کس پر پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ چھوڑا کچھ نہیں ہے ائمہ علیہ السلام نے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اس ناخون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کب کاٹنا، کیسے کاٹنا۔ ہاں 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 ہاں، کون سی پر زیادہ فضیلت ہے؟ یہ ہے رعایت۔ امام علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، بھائی میری طرف متوجہ رہیے، اہم بات ہے۔ امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک سے بنی ہوئی مٹی کی تسبیح اور جناب حمزہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام الگ الگ کس پر فضیلت ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بتانا چاہیے تھا یہ افضل ہے، یہ مفضول ہونا چاہیے تھا یا نہیں، کہ اس پر فضیلت کم ہے، اس پر زیادہ؟ تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کس پر کم کس پر زیادہ، بلکہ فضیلت بیان کرتے ہوئے خصوصیت بیان فرمائی کہ تین قبر حسین علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ اگر تسبیح کو گردش دینے والا ذکر تسبیح بھول جائے تو یہ خود یہ خاک تسبیح کرتی رہے گی۔ یعنی اقدار کلام کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ دیکھو جناب حمزہ بھی ہمارے جد ہیں اور سرکار شہادت پناہ بھی ہمارے جد ہیں۔ یہ جو سوال کرنے آیا ہے کہ افضل کون سی مٹی ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، تو اسے کوئی موقع ایسا نہ ملے کہ افضل و مفضول کی بحث چھڑ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ایک خصوصیت سرکار نے بیان فرما دی کہ یہ خاصہ ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کا۔ شہزادی نے بنائی تسبیح شہزادی نے بنائی، شہزادی نے تسبیح بنائی، اور وہ تسبیح جو شہزادی نے بنائی
اس سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ چومنے کو ملی نہ مس کرنے کو ملی۔ دوسری گفتگو میں نے بات کی تھی نسبت واقعی اور نسبت اعتباری پر۔ اب یہ تسبیح بنائی ہم نے، یہ ہے کیا کہا؟ یہ ہے شبیہ۔ یہ تسبیح جو ہے، یہ تسبیح کا جو کانسیپٹ ہے بی بی نے دیا ہے، تو یہ تسبیح ہے، شبیہ ہیں، اسی لیے دانوں کی تعداد بھی وہی ہے، تعداد ورد بھی وہی ہے۔ یہ تسبیح ہے شبیہ، یہ تسبیح ہے شبیہ۔ اب شبیہ اس میں تاثیر کتنی ہے نسبت اعتباری میں؟ بہت مقدس ہے سرکار۔ کتنے مقدس ہے کہ ایک قدم بھی گھر سے بغیر استخارے کے نہیں نکالتے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ ہے طلب خیر، طلب خیر، خیر سے استخارہ باب استفعال سے طلب کے معنی دیتا ہے، اسی لیے دعا میں پڑھا جاتا ہے استخیر اللہ، میں خیر طلب کرتا ہوں اللہ سے، جیسے غفرہ یغفرو، استغفار طلب مغفرت، استخارہ طلب خیر، تو خیر طلب۔ اب پڑھا استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ، آپ دانے دیکھیں بہتر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ اللہ کی مرضی معلوم ہوتی ہے، کاہے سے؟ ارے نہیں توجہ فرمائے۔ اللہ کی مرضی معلوم ہوتی ہے، اللہ کی مرضی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کا دار و مدار کائے پہ ہے؟ کہ تسبیح زہرا کی شبیہ پر جو ہم نے بنائی، یہ ہم نے بنائی، ہم نے انہیں غور کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں تعزیہ تم نے بنایا، علم تم نے سجایا، فرش تم نے بچھایا، یہ محترم کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ دیکھیے نفس مضمون کی دو تین باتیں جلدی جلدی سن لیجئے قبلہ۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، یہ تقسیم، یہ ڈویژن، یہ بٹوارہ، علماء کرام موجود ہیں تائید کریں گے میری، یہ تقسیم، یہ بٹوارہ جو یہ کہتے ہیں کہ دور رسول میں کچھ نہیں تھا، یہ سب بعد میں ہوا ہے، یہ سب کچھ دور رسول میں ہو چکا تھا، یہ سب کچھ دور رسول میں ہوا تھا، اور اگر دور رسول میں نہیں ہوا تھا تو پھر سورہ منافقون کس کے لیے؟ کیا سورہ منافقون رسول کے بعد کسی اور پر نازل ہوا؟ نہیں، ابھی مزہ نہیں آ رہا ہے ذیشان بھائی، پہلے نفاق کے معنی پر غور کر لیں 2 منٹ۔ لفظ تو بہت عام ہے مگر اس کی لغوی نفاست دیکھ لیجئے۔ اہل لغت نے نفاق کے جو معنی لکھے سرکار تو ذرا ملاحظہ فرمائے، محفوظ ہوں، شہر علم و ادب میں پڑھ رہا ہوں بھائی، میں تو بہت اٹکل بچے معمولی طالب علم ہوں، ہجے کر کے پڑھ لیتا ہوں عربی۔ نفاق کے معنی اہل لغت لکھتے ہیں، ماہرین لغات، کہ چوہا جب بل بناتا ہے تو اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک جلی ایک خفی۔ جو جلی اوپن ڈور، جو دروازہ سامنے دکھتا ہے چوہے کے آنے جانے کا، اور ایک دروازہ وہ بنا کے رکھتا ہے الگ آڑے وقت کے لیے، اسے اندر اندر کھود کے لا کے زمین کی اوپری سطح، اوپری پرت، اوپری لیئر تک لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب اوپن ڈور جو جلی راستہ ہے وہ اگر ادھر کوئی خطرہ ہو یا ادھر سے بند ہو جائے، زبان عرض کا سد باب ہو جائے،
تو یہ جو اوپری سطح تک لا کے چھوڑ دیا ہے، اندر اندر خفیہ راستے سے یہاں تک آئے اور آنے کے بعد ایک دو بار اوپر سر مارے اور نکل جائے. یہ خفیہ راستہ جو چوہا بناتا ہے، اس راستے کو لغت کی زبان میں کہتے ہیں نفاق. اب منافق کے معنی یہ ہوں گے جس کا ظاہری راستہ اور ہو، باطنی راستہ اور ہو. اب قرآن نے معنی بیان فرمائے. اے رسول، آپ کی خدمت میں یہ منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ کمبخت جھوٹے اور منافق ہیں. جھوٹے اور دو عیب الگ بتائے قرآن نے. جھوٹ ایک الگ کیٹیگری، منافق ایک الگ کوالٹی. یہ کمبخت جھوٹے اور منافق، یہ تمغہ انہوں نے دی دو گواہیاں. قرآن ہے، قرآن سورہ منافقون اٹھائیے، توفیق شامل حال ہو تو کہیے. آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب اس بات کی گواہی کہ اللہ ہے اور اس بات کی گواہی کہ آپ رسول ہیں، یعنی الوہیت کی بھی گواہی اور رسالت کی بھی گواہی. تو یہ دوتے ہیں دو گواہیاں. تو انہیں جو انعام ملا، تنزیہ عرض کر رہا ہوں، وہ بھی دیکھیے آپ دو ٹائٹل ہیں. یہ دو گواہیاں دیتے ہیں تو کہا یہ کمبخت جھوٹے اور منافق ہیں. کہا یہ گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ مطلب اللہ اور رسول. تو کہا یہ کمبخت جھوٹے اور منافق ہیں. صلوات پڑھے محمد والے بتا دے. تشریف لا، تشریف آئی بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے. یہ کمبخت جھوٹے اور منافق ہیں. انہوں نے دو گواہیاں دی، انہیں دو سرٹیفکیٹ ملے. اس کا مطلب کوئی تیسری گواہی ہے جو مومن کو منافق سے علیحدہ کرتی ہے. تو اگر اختلاف عہد رسول میں صدر اول میں نہیں تو اس سورہ منافقون کس کے لیے؟ اب پورا تجزیہ روات اور رجال کا میں 5 منٹ میں عرض کر رہا ہوں. اب ساری کتب کھنگال لیجئے، روات کی، احادیث کی، روایات کی ساری کتب کھنگال لیجئے اور ان میں دیکھیے کیسے کیسے لوگوں سے، چونکہ شہزادی سے متعلق مجلسیں ہو رہی ہیں اور آخری مجلس ہے آج، کیسے کیسے لوگوں سے روایتیں لی گئی ہیں. مجھے کسی کا نام لینے کا شوق نہیں. کیسے کیسے لوگوں سے، اتنی فرصت بھی نہیں سب کے نام گناؤں، کیسے کیسے لوگوں سے روایتیں لی گئی. مگر ایک استفہام ہے جو قائم ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر اول کے لوگوں میں، یعنی جہاں اصحاب کبار موجود ہیں ان میں، صدر اول کے لوگوں میں کتنی روایتیں ہیں جو جناب سلمان سے لی گئیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب ابو ذر سے لی گئیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب بلال سے لی گئیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب مالک بن رویرہ سے لی گئیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب مالک اشتر سے لی گئیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو رشید ہجری سے لی گئیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو ترمہ بن عدی سے لی گئیں؟ ارے سب کو معلوم ہے کہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے 40 برس قرآن کے لہجے میں تکلم کیا، تو کتنی روایتیں ہیں جو بی بی فضہ سے لی گئیں؟ یہ تجزیہ تو کیجئے، ان افراد سے روایتیں کیوں نہیں لی گئیں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ان سے روایتیں کیوں نہیں لی گئیں؟ کہیں اگر ہے تو شاذ و نادر، ان سے روایتیں کیوں نہیں لی گئیں؟ اس کا مطلب عہد رسول میں ہی دو طبقے سامنے آ چکے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو صرف صحابی تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ علی کا شیعہ بھی تھا. ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے. ایک طبقہ وہ تھا جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ علی کا، سرکار مجلسی نے بریف میں سن لیجئے، سرکار مجلسی نے روایت لکھی، راوی کہتا ہے کہ ہم عہد رسول میں مومن اور منافق کو پہچان لیتے تھے اس کے جنازے سے. کیسے؟ تو راوی کہتا ہے کہ حضور نماز پڑھاتے تو سب کی تھے، تو حضور تھے،
سب کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، مگر مومن کی نماز جنازہ پر 5 تکبیریں کہتے تھے، منافق کی نماز جنازہ پر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ حضور پڑھاتے تو نماز جنازہ سب کی، مگر ایک تکبیر کم کر دیتے تھے۔ جہاں تکبیر کم ہوئی اور ہم نے پہچانا کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، جہاں تکبیر کم ہوئی اور ہم نے پہچانا کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، اب اس افتراق پر آپ غور فرما لیجئے، یہ عہد رسول سے شروع ہوا اور جنگ احد کا منظر سب کے سامنے ہے۔ مجھے جنگ پڑھنے میں دلچسپی فی الحال نہیں ہے، سر دست عرض کر رہا ہوں، ویسے تو بہت دلچسپی ہے کیونکہ وقت کم ہے، لیکن جنگ احد کا جو منظر کھینچا ہے تاریخ نے، اس کو نتیجے بس ثمرہ اور نتیجہ ملاحظہ فرما لیں کہ 2 گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو میدان سے فرار کرتا ہے، اور یہاں تک باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ایسا پرہولناک تھا دن، ایسا پرہول تھا کہ ہم بھاگے تھے تو 3 دن بعد واپس آئے، تم کب آئے؟ آپس میں باقاعدہ کمپٹیٹ ایک دوسرے کر رہے تھے۔ خیر وہ جانے دیجیے کون کب آیا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ ہمارا فرصت نہ، ہمیں وقت نہ بات، ہاں وہی جانے، ان کا کام جانے۔ مگر سرکار بات یہ ہے کہ 12-13 لوگوں کے نام ملتے ہیں جو میدان میں جمے۔ یہ طبقاتی افتراق پر غور کیجئے، یہ میرا مضمون کی گفتگو ہے جی، طبقاتی افتراق پر بات کیجئے، یہ میرا مضمون ہے۔ مجھے فی الحال جنگ نہیں پڑھنا۔ 12-13 لوگوں کے نام ملتے ہیں جو میدان میں موجود رہے، جن میں مشہور جناب ابو دجانہ بزرگ صحابی ہیں، اور جناب ابو دجانہ خود ناقل ہیں کہ بھاگنے والا بھاگ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آواز نہیں سن رہے ہو، قتل محمد، قد قتل محمد، محمد مارے گئے، قتل ہو گئے، تم بھی بھاگو۔ جناب ابو دجانہ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، محمد زندہ ہے۔ کہا محمد مارے گئے کہیں نظر آ رہے؟ محمد مارے گئے، تم بھی بھاگو۔ جناب ابو دجانہ نے ڈپٹ کے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، محمد زندہ ہے۔ تو اب بھاگنے والا ٹھہر کے سوال کرتا ہے کہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو کہ محمد زندہ ہے؟ تو جناب ابو دجانہ فرماتے ہیں وہ دیکھ ابھی میرا مولا علی زندہ ہے۔ وہ دیکھ ابھی میرا مولا علی زندہ ہے، اور جب تک مولا علی زندہ ہے تب تک کوئی تلوار گلوئے رسالت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اب بھی جب بھاگنے والا نہیں مانا تو جناب ابو دجانہ نے پھر ایک تنزیہ فرمایا، کہا اچھا اگر محمد مارے گئے تو تم تو خدا کے لیے لڑنے نکلے تھے، خدا تو زندہ ہے۔ خدا صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ خدا تو زندہ ہے، مگر روایتیں بتاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ بھاگنے والا یہ کہہ کہ چلا بھا ہم زندہ ہے تو سب زندہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے مطلب۔ اور حضور سرور کائنات تو مولا کائنات صلوات دیکھیں کلام اجر من الکلام، بات سے بات نکل جاتی ہے، دوسری طرف بات چلی گئی، خیر 2 منٹ گریز برداشت کر لیجئے اور جلدی سے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ حضور سرور کائنات نے جب دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت جا چکی ہے، اور علی علیہ السلام کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جناب ابو دجانہ سے فرماتے ہیں تم کیوں نہیں گئے؟ تو جناب ابو دجانہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا کیا میں بھی کافر ہو جاتا؟ کیا میں بھی کافر ہو جاتا؟ اس طرح سے بھی ہے کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ حضور پوچھ رہے ہیں جناب ابو دجانہ سے، وہ طبقہ جو صرف نام لیوا صحابی نہیں تھا، علی کا شیعہ بھی تھا، وہ میدان نبرد میں جمع رہا۔ اب یہی افتراق آگے بڑھتا ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں، ایک انکار بیعت جناب امیر اور انکار عظمت جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔
اور حضور سرور کائنات نے، تو میں نے آئے بلغ کے سلسلے میں کلام کیا تھا تھوڑا بہت، حضور سرور کائنات نے ان دونوں چیزوں پر جتنا زور دیا، جتنا ابلاغ آپ نے فرمایا، وہ ان دونوں چیزوں پر، یہاں تک کہ صحاح کی روایتوں میں ملتا ہے اذ دخلت، جب بھی بی بی تشریف لاتی ہے. دیکھیے کوئی خلاف توقع آ جائے تو کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اچانک کوئی آ جائے، کوئی خبر لے کے آ جائے، لیکن روایت کے فقرے ہیں اذ دخل، جب بی بی تشریف لاتی ہے، قام الیہا، حضور آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور مشہور حدیث جو حضور سرور کائنات کی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، اسے بضع بھی پڑھا گیا ہے، بضع بھی پڑھا گیا. عام ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر وگر کا کوئی لفظ نہیں حدیث میں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ بضع منی، بضع حصہ، جز. اب عربی ہے سرکار، بہت وائٹ برداشت کر لیں تھوڑی دیر مجھے. جب جز پہ بات آتی ہے تو پھر اجزاء کی تقسیم پہ بات ہوتی ہے، اقسام اجزاء ہیں، مثلا جزء ینفق، جزء لا ینفق وغیرہ وغیرہ. بات ہو تو اسی پہ ایک مجلس ہو جائے. یہ انگلی بھی میرا جز ہے، یہ ناخون بھی میرا جز ہے، سر بھی میرا جز ہے. یہ ناخون جز ہے، اس کے کٹنے سے کچھ نہیں بگڑے گا. انگلی میرا جز ہے، یہ کٹے گی تو وجود پر فرق پڑے گا، ذات فرق پڑے گا، لیکن بہرحال برقرار رہوں گا. مگر یہ سر بھی جز ہے، یہ لا ینفق ہے، اس کا انفاق ناممکن ہے. یہ ایسا جز ہے کہ جس پر وجود کی بقا کا دار و مدار ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ حصہ الگ، حصے کی الگ تعریف ہے، قطع کی الگ تعریف ہے. قطع اس حصے کو کہتے ہیں جو جدا کر دیا جائے تو پھر نہ ملایا جا سکے. خیر جانے دیجئے، اس تفصیل میں الجھنے کا وقت نہیں. مگر حضور نے فرمایا بضعۃ منی، اسے دونوں طرح سے اہل لغت نے پڑھا، بضع بھی بضع بھی. بضع کے معنی جو لسان العرب نے لکھے وہ سن لیجئے بہت جلدی، کم وقت میں. لکھتے ہیں البضع کالقطرہ والبذی کالبحر. توجہ چاہتا ہوں سرکار. البضع کالقطرہ والبذی کالبحر، وہ کہتے ہیں بضع کو، بذی کو بضع سے وہ تعلق ہے جو بحر کو قطرے سے ہے، جو بحر کو قطرے سے ہے، سمندر کو قطرے سے ہے وہ تعلق. بذی کو بضع سے، یعنی جس کا بضع ہے اسے وہ تعلق ہے جو سمندر کو قطرے سے ہے. یعنی سمندر کی اصل قطرہ ہے، سمندر کی اصل قطرہ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. اب ملائیے دوسرا، حضور نے کیا لقب دیا؟ ام ابیہا. ام ابیہا عام ترجمہ تو یہی ہے اپنے باپ کی ماں، لیکن لفظ ام پر بحث کیجئے 2 منٹ. ام کے معنی ہے اصل کے. ماں کے لیے لفظ ام اسی لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہے سرکار، کہ ماں چونکہ بچے کی اصل ہوتی ہے اس لیے لفظ ام استعمال ہے. دلیل اس کی سیدھی سادھی سامنے کی یہ ہے کہ مکے کو کہا جاتا ہے ام القریٰ. جب آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مکہ جہاں سے اللہ نے زمین بچھانا شروع کی، قریوں کی ماں یعنی زمین کی اصل، اس لیے مکے کو کہا جاتا ہے، بھائی جان یہ مکے کو کہا جاتا ہے ام القریٰ، قریوں کی ماں، زمین کی اصل. حضور نے کیا فرمایا؟ ام ابیہا. اب ترجمہ کیجئے، ام ابیہا اپنے باپ کی اصل. پھر سے حدیث پڑھیے، فاطمہ تو بضعۃ منی. بضع بمانے اصل. اب پڑھیے کہ کون ہے؟
کہ اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. سبحان اللہ کی بات. یہ اہل بیت النبوہ نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت. اور معدن الرسالہ رسول کا خزانہ نہیں، رسالت کا خزانہ. اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اور پھر یوں ڈیفائن ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا. کا کون ہے؟ کا سیدہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. کون ہے؟ کا سیدہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اب یہ بتائیے جن شخصیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سب صاحب منصب ہیں، سب صاحبان منصب ہیں. تو منصب بیان ہوتا ہے، قرینہ یہ ہے. ذات کے بجائے منصب بیان ہوتا ہے، تعارف میں قرینہ یہ ہے. رسول، امام، سرداران جوانان جنت ہونا تو یہ چاہیے تھا. رسول ہیں، وقت کے امام ہیں، آئندہ کے امام ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر نہ رسالت کی بات کی، نہ امامت کی بات کی، نہ جنت کی سرداری کی بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہونا اور سیدہ کا باپ ہونا اور امام ہونا اور سیدہ کا شوہر ہونا اور جوانان جنت کی سرداری اپنی جگہ پر، سیدہ کے بیٹے ہونا اپنی جگہ پر. منصب بیان نہیں کیا، مقام تعارف میں رشتہ بیان کیا. تو ماننا پڑے گا کہ رشتہ منصب سے بلند ہے. ارے بھائی توجہ ہے بھائی. رشتہ منصب سے بلند ہے. سارا کلام اور فلسفہ نچوڑ ڈالیے. اس کے بعد بتائیے قرینہ یہ ہے کہ جب بڑی ڈگری موجود ہو تو چھوٹی ڈگری بیان نہیں ہوتی. کہا جانا چاہیے تھا کہ رسول ہیں، امام ہیں، کہ نہیں سیدہ کے بابا ہیں، سیدہ کے شوہر ہیں، سیدہ کے بچے ہیں. اس کا مطلب سیدہ کے بچے ہونا اور بات، جوانان جنت کے سردار ہونا اور بات. رسالت اپنی جگہ پر مگر سیدہ کا باپ ہونا اپنی جگہ پر. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، قیامت تک سادات کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ امامت ہے تو سیدہ کی، رسالت ہے تو امامت ہے تو سیدہ کی، رسالت ہے تو سیدہ کی. اب ذرا آ جائیے تیسری گفتگو اگر ذہن میں ہے. فرا میں نے عرض کیا تھا کہ فرا کی معرفت سے بھی اصل کا عرفان ہوتا ہے. 2 دن گفتگو فرا پکی، آج 5 منٹ اصول دین پر بات ہو جائے. اب اصول دین میں کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور قیامت ہی قیامت. توحید کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو اللہ احد ہے اور احد کیا ہے؟
احد کی تعریف یہ ہے کہ صمد ہے. وقت نہیں ہے ورنہ اس کو بہت دیر اس لطافت کو محسوس کریں. قل هو اللہ احد. یہاں احد اللہ کی صفت, اللہ بس بیان ہو رہا ہے. اب احد کی تعریف شروع ہوئی. اللہ الصمد, صمد ہے. صمد کا عام ترجمہ کا بے نیاز ہے. یہ بے نیاز ہے, عام ترجمہ ہے. مولا فرماتے ہیں مولا صمد کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں صمد اسے کہتے ہیں جس کی طرف محتاج بھی رجوع کرے اور غنی بھی رجوع کرے, اسے کہتے ہیں صمد. اللہ الصمد. اب صمدیت کی تعریف کیسے ہو؟ تو کہا لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا, واجب الوجود ہے. یہ صمدیت کی تعریف ہو رہی ہے. اور اب ریپیٹ ہوا پھر پہلا مصرع, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. اس کا کوئی کفو نہیں ہے, یعنی عالم امکان میں بھی اس کا کوئی کفو نہیں ہے. صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی بحث یہی ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہو کہ وہ تھا, کانا تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تھا. ہاں, توحید اہل بیت کے علاوہ اور کسی نے نہیں سمجھائی. ہاں, اگر کہا جائے ذات واجب الوجود کے لیے کہ تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تھا. اس کا مطلب ہوگا کہ عدم اس پر سابق نہیں ہے. چلیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. عدم اس پر سابق نہیں ہے. پھر سے سن لیجئے. قل هو اللہ احد. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی کفو نہیں ہے. اب حضور فرماتے ہیں یا علی انت کمثل قل هو اللہ احد. اے علی آپ کی مثال قل هو اللہ احد جیسی. یہ احدیت کیسی اور یہ احدیت کیسی؟ بھائی جاگیے جاگیے. یا علی انت کمثل قل هو اللہ احد. اب حدیث سن لیجئے. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھائی سماعت فرما رہے ہیں؟ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. پھر سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ احد ایسا احد کہ اس کا کوئی کفو نہیں. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہیں. اصول دین کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اصول دین کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید. یا علی انت کمثل قل هو اللہ احد. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو سیدہ کا کفو ہونا اس لیے واجب تھا. سیدہ کا کفو ہونا اس لیے واجب تھا. سیدہ کا کفو ہونا اس لیے واجب تھا کہ حفاظت عقیدہ توحید ہو جائے. سیدہ کا کفو ہونا اس لیے واجب تھا کہ حفاظت عقیدہ توحید ہو جائے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں. حجاب توحید کا نام بطول ہے. اول توحید, دوم عدل. عدل خود توحید کا لازمہ ہے. اور عدل کیا ہے؟ ایک جملہ خطبہ فدق کا سن لیجیے. ایک عشرے کا موضوع ہے خطبہ فدق.
کلیات فقہ پورے نچوڑ دیے ابھی بھی نے، ساری فقہ پوری تھیولوجی خطبہ فدق میں موجود ہے۔ امامت ہونا امان للفرقہ، بی بی فرماتی ہیں، اس لہجے پر غور کیجئے ذرا، اس لہجے پر، ہماری امامت، امامت ہونا، اور پورے کر و فر کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کیا، امامت ہونا ہماری امامت، یعنی امامت تو بی بی زہرا کی جارہداری ہے، امامت ہونا ہماری امامت امان ہے، للفرقہ افتراق سے، فرقہ بندی سے، یعنی جس نے ہماری امامت تسلیم کر لی وہ متحد ہو گیا، امامت ہونا، پورا فلسفہ عدالت بھی نے بیان فرمایا، مظہر یاد، اب آگے بڑھیے، نبوت، امامت، قیامت، ام ابیہا، کہم فاطمہ و ابوہا، بذت و منی، نبوت ہے تو بی بی کی، امامت ہے تو بی بی کی، اس پر آپ نے بہت رخوں سے سنا ہوگا کہ مرکز تعارف میں بی بی کو رکھا، مرکز تعارف میں بی بی کو رکھا، کہم فاطمہ و ابوہا بالوہا بنوہا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ علماء کبار نے اس کی ایک توجیہ اور بیان فرمائی ہے، وہ حقیر سے سن لیجئے، علماء کبار بیان فرماتے ہیں، علماء ربانین، کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا واحد وہ مرکز ہیں جن سے سارے واسطے برابر کے ہیں، جن سے سارا سلسلہ برابر کا ہے، سلسلہ یعنی اضافت جب لگتی ہے زیر تو اس کے بعد کاکی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، برادر فلاں، فلاں کے بھائی۔ اب آپ کہیے کون ہے؟ کہا ہمارے بابا کے چچا کے بھتیجے، تو یہ کے یہ سلسلے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بھی علماء فرماتے ہیں کہ بی بی کو مرکز میں، مرکز تعارف میں اس لیے رکھا کہ واحد بی بی کی ذات وہ مرکز کہ جس سے سب کا رشتہ ایک سلسلے کا، سب کا رشتہ اگر رسول ہوتے مرکز میں تو کہا کون ہے؟ کا رسول ہے، کا اور رسول کی بیٹی، کا اور کون؟ کا رسول کی بیٹی کے بیٹے، رسول کی بیٹی کے شوہر، رسول کی بیٹی کے بیٹے، تو یہ سلسلہ بڑھ جاتا آگے۔ واحد بی بی زہرا وہ مرکز جو سب کو ایک ہی اضافت سے جوڑے ہوئے، کا فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ اب امامت ہے تو سیدہ کی، رسالت ہے تو سیدہ کی، اول توحید، دوم عدل، تیسرے نبوت، نبوت سیدہ کی، اور ام ابیہا بذت منی، تو اصل نبوت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، امامت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی امامت ہونا، تو اصل امامت اور قیامت کیا ہے؟ کہ بی بی زہرا کے آخری فرزند کے ظہور کے بعد آئے گی قیامت۔ تو اصل اصول دین کا نام فاطمہ ہے، اصل اصول دین کا نام فاطمہ ہے، اور قیامت ہے بھی اسی لیے، قیامت ہے بھی اسی لیے کہ عظمت زہرا اشکار ہو جائے۔ بس میں نے گفتگو سمیٹ لی، وقت نہیں ہونا بہت پڑتا۔ قیامت ہے بھی اسی لیے کہ عظمت زہرا اشکار ہو جائے۔ اس بی بی کی عظمت بیان کون کرے جس کی تسبیح کی شبیہ سے معبود حقیقی کی مرضی معلوم کی جاتی ہے۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا حضور سرور کائنات کی آنکھ بند ہوئی، اور اب امیر کائنات سے مطالبہ بیعت،
جناب بلال کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا تھا مدینہ اور یہ طے کر لیا تھا کہ حضور کے بعد اب اذان نہیں کروں. بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ شام چلے گئے تھے اور جب آئے ایک بار زیارت قدر زہرا پر تو بی بی نے ایک استربانہ انداز میں فرمایا کیا تم بھی ہمیں بھول گئے؟ تڑپ گئے جناب بلال. کہا ایسا کیسے ہو سکتا؟ کہا تو پھر آج اذان. بلال کا ذہن یہ طے کر چکا تھا کہ اب اذان نہیں. مگر جو ہی بی بی نے حکم دیا تو فوراً بلال کے سامنے نص صریح موجود تھی کہ بی بی کا حکم ویسے ہی ہے جیسے حضور کا حکم. فوراً بلال تعمیل ارشاد گلدستہ اذان جب بات اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچی تو کسی نے دوڑ کے جا کہا بلال شہزادی غش کر گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا بابا کا زمانہ یاد آ گیا. گلدستہ اذان کو چھوڑ دیا. جب افاقہ ہوا شہزادی کو کہا اذان تو مکمل کر دو بلال. کہا شہزادی میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ کو تکلیف ہو. اب وہ بی بی مرثیہ پڑھ رہی ہے صبت علیہ مصائب. بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے جو دنوں کو پڑھتے تو مثل شمع تابی. لوگ کہہ رہے ہیں بس 2-3 منٹ لوگ کہہ رہے ہیں ابو الحسن بطول سے کہہ دو کہ یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو. فراق پدری میں بی بی گریہ فرما رہی ہے اور جناب امیر سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. خود یہ کیا کم بڑی مصیبت ہے کہ مطالبہ بیعت اور جناب امیر سے اگر ساری باتیں ایک طرف کر دی جائیں تو یہ خود کتنی بڑی مصیبت کا پہلو ہے کہ جناب امیر سے اور مطالبہ بیعت. جناب امیر سے بیعت کا مطالبہ اور پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے در دولت پر لکڑیاں جمع کرتی کہ ہم گھر میں آگ لگا. بی بی نے فرمایا کہ اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسنین شریفین اور پھر قنفذ ملعون نے دروازے میں آگ لگائی.